السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا عن ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں اور پردے کے پیچھے موجود میری عزیز دینی بہنوں، مبارک رات ہے، مبارک مجلس ہے جس میں ہمارے رفقا ان کی مسلسل محنت کے نتیجے میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو بہترین علمی نکات اور جو علمی انداز پیش کیا ہے، یقیناً دل باغ باغ ہو گیا۔ ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ 1-1.5 گھنٹے کا پروگرام ہے، لیکن اس کے پیچھے نہ معلوم اساتذہ نے کتنی محنت کی ہے، جس کے نتیجے میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھ کر مشت نمونہ از کھلوارے نمونے کے طور پر کچھ بچے بھی ہمارے سامنے پیش کیے۔ ان بچوں میں خطابت و تقریر کرنے کا ڈھنگ کیسا ہے وہ بھی سامنے لائے، اور یہ بچے ایک انوکھے انداز میں مکالمہ پیش کر کے جو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور دینی اور دنیاوی تعلیم میں فرق جو بتا رہے تھے وہ انہوں نے سمجھایا، اور آخر میں ایک بچے نے بڑے معصومانہ انداز میں جو ایک سوال جواب کر کے اساتذہ کی محنت کے نتیجے میں جو انہوں نے بتایا کہ گھروں میں اگر کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے تو وہ کتاب اللہ کو نہیں پڑھا جاتا ہے، یہ کہہ کر گویا کہ ہمارے گھروں کے حالات کو بالکل سامنے لا کر کے رکھ دیا کہ ہمارا المیہ اور ہمارا دکھ ہی یہی ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ میرے بھائیوں، یہاں میرے بھائی بھی موجود ہیں اور یہاں میری بہنیں بھی موجود ہیں، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں چین اور سکون ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ چین اور سکون کا مدار یہ پیسے نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، بنگلے اور زمین اور جاگیر نہیں ہے، بڑی سے بڑی عمارت بنا کر کے رکھ دی، لیکن اگر گھروں میں شیطان کے بچے گھس جائیں گے، پیسے ہوتے ہوئے ہمیں چین نصیب نہیں ہوگا۔ گھروں میں بھوت اور پلیت گھس جائے گا، 1 نکالو گے 2 گھسیں گے، 2 نکالو گے 3 گھسیں گے۔ فرمایا ہمارے گھر بے چینی اور جہنم کا نمونہ بنے گا۔ ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے یہ مکاتب کی جو تعلیم ہمارے رفقا اور اساتذہ کے ذریعے سے جو دی جاتی ہے، اور فرمایا یہ علماء کرام جو تعلیم دیتے ہیں، جن گھروں میں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے، شیطانی اثرات کھرج کر وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں اور شیطان کے بچے وہاں سے بھاگ جایا کرتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ نہ دکھنے والی شکلوں سے زیادہ نہ دکھنے والی شکلیں ہیں، اور یہاں بہت سارے وہ مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ہمارے پیچھے جلات بنا کر کے بھیجا ہے۔ اگر ہم صحیح زندگی گزاریں گے تو وہ نہ دکھنے والی مخلوق ہمارے گھر میں سپورٹ کرے گی، بیوی شوہر کا کہاں مانے گی،
بچے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، لڑکیاں ماں باپ کی عزت کا گویا کہ نام روشن کریں گے، اور لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت کو آگے بڑھائیں گے۔ اور اگر ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا، ہم نے فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈال دیا، نہ دکھنے والی مخلوق ہمارے گھروں میں اللہ مسلط کر دیں گے، پیسے ہوتے ہوئے چین نصیب نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا دشمن ہوگا، بیٹا باپ کا دشمن ہوگا، بیوی شوہر سے ناراض ہوگی، شوہر کو غصہ بہت زیادہ ہوگا، گھر میں رہنے کو چین نہیں ہوگا، اور کبھی کبھی آدمی کو خودکشی کرنے کو جی چاہے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مکتب میں پڑھنے والے بچے، حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے یہ صدقے جاریہ ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے گاڑے پسینے کی کمائی ان بچوں کی ہمت افزائی میں لگائی۔ ہم دیکھ رہے تھے کسی نے 100، کسی نے 200، کسی نے 500، کسی نے ہزاروں کی تعداد میں فرمایا ان پڑھنے والے بچوں کی ہمت افزائی میں لگائے۔ بڑی مبارک کہ وہ بہنیں جنہوں نے باقاعدہ حوصلہ دکھایا اور اس مکتب کے نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ یہ کوئی معمولی محنت ہے، یہ پتھر کو ہیرا بنانے کی محنت ہے، بلکہ آگے کہوں کوہ نور بنانے کی محنت ہے، اور کل مرنے کے بعد یہ بچے انشاءاللہ ہم کو جنت میں لے جانے والے بنیں گے۔ کل باپ مر کے جائے گا، اگر اپنے بچے کو عالم اور حافظ بنایا ہے، اگر اپنے بچے کو قرآن سے جوڑا ہے، انشاءاللہ یہ بچہ کل جنت میں جائے گا تو اکیلا نہیں جائے گا، اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو ہمارے کوکھ سے اور ہمارے پیٹ سے جو اللہ نے اولاد دی ہے، وہ اولاد اس لیے ہے کہ دنیا سے زیادہ مرنے کے بعد ہمیں ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ فقیہ الامت حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم کے صدر مفتی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور ان کے والد ماجد حامد حسن صاحب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد تھے۔ والد صاحب بہت بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن پڑھانا نہیں چھوڑ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ابا جی ہم آپ کے بیٹے بڑے ہو گئے ہیں، ہم آپ کو کما کر کے دیں گے، ابا جی آپ پڑھانا چھوڑ دیجئے، اب تو ہمیں شرم آتی ہے، لوگ کہیں گے کہ بچے ان کا خیال نہیں رکھتے، ابا جی آپ پڑھانا چھوڑ دیجئے۔ والد صاحب نے کہا بیٹا مجھے پڑھانے دو، میں چاہتا ہوں کہ میں آخر تک پڑھاؤں۔ مفتی صاحب نے کوئی دلیل بیان کی، ابا نے دلیل بیان توڑ دی، پھر مفتی صاحب نے دلیل بیان کی، ابا نے دلیل توڑ دی۔ ابا سمجھ گئے کہ میرا بیٹا دلیل پر دلیل بیان کرتا جائے گا، تو آخر میں والد ماجد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے روتے کہا بیٹا محمود مجھے میرے استاد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس بستی کے جھونپڑی میں لا کر کے چھوڑا تھا، اور یوں کہا تھا کہ حامد حسن تمہارا جنازہ یہاں سے نکلنا چاہیے۔ بیٹا میرے استاذ کی نصیحت تھی اور ان کی ارمان اور ان کی تمنا تھی، لہذا میرا جنازہ یہاں سے نکلے گا۔ مفتی صاحب سمجھ گئے میرے ابا اپنے استاذ کے دیوانے ہیں، میرے ابا اپنے استاذ کی بات پر عمل کرنے والے ہیں۔ والد ماجد کے انتقال کا وقت قریب آیا، کسی کو کہا کہ بیٹے محمود کو بلاؤ، مفتی محمود کو کہا ابا جی بالکل آخری حالت میں ہے، ابا جی آپ کو بلاتے ہیں۔ فوراً فرمایا حضرت حامد حسن صاحب نے اپنے بیٹے مفتی محمود کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، بیٹا جنت میں جائے تو اکیلے مت جانا، فرمایا مجھے بھی ساتھ میں لے چلنا۔ مفتی صاحب نے فرمایا ابا تم جنت میں جاؤ تو اکیلے مت جانا، مجھے بھی جنت میں لے جانا۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ دن ہے اور یہ دن ہے، روزانہ میں میرے والد ماجد کے لیے نفل کے اندر میں ایک پارہ قرآن مجید کا پڑھ کر میرے والد مرحوم کو بھیجتا۔ میرے بھائیوں یہ مکتب میں بچے جو پڑھتے ہیں، حقیقت یہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے، میں معنی حدیث کو بیان کرتا ہوں، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب علم
فرشتے ان طالب علموں کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں، فرمایا کتنی بہترین تعلیم ہے، ماشاءاللہ مکتب کی تعلیم سنا کہ بچے کتنے خوبصورت انداز میں جیسے کسی ادارے کے بچے ہو، کتنے خوبصورت انداز میں مکالمہ پیش کیا۔ لگتا یہ ہے کہ بڑے اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ان کے اساتذہ نے ان کے پیچھے محنت کی ہے۔ اللہ ان محنت کرنے والے اساتذہ کو قبول فرمائے، ان کے پیچھے جو رائے دے کر کے مشورہ دے کر کے ان کا تعاون کرتے ہیں، ان مدارس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ ان کے نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرمائے۔ ان بچوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، بعض دنیا کے پجاری ہوتے ہیں، عقل کے اندھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، کوئی بات سمجھاؤ۔ بھائی یہ بات حقیقت ہے، نہ سمجھ آئے تو مرنے کے بعد تو آپ سمجھ میں آ جائے گا، جتنا مقدر میں تھا اتنا سمجھا دیا، آگے کی بات دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی مرنے کے بعد سامنے آ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، صاف صاف سمجھ میں آ جائے گا۔ جلال آباد میں حضرت مولانا مسیح الامت جلال آبادی نور اللہ مرقدہ رہا کرتے تھے، بڑے دبلے پتلے تھے، اللہ کے عاشق تھے، 4 گھنٹے قرآن کی تلاوت میں 2 زانو بیٹھا کرتے تھے، حالانکہ عمر کے بوڑھے ہو چکے تھے، اللہ کے ولی تھے۔ فرمایا ایک مرتبہ مشکات شریف پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور مشکات شریف ہاتھ میں لے کر کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا آسمان سے کوئی مخلوق آئی ہے اور مدرسے کے بچوں کے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں۔ حضرت مسیح الامت جلال آبادی نور اللہ مرقدہ فوراً گھبرا گئے، انسان ہونے کے ناطے سے متاثر ہو گئے، حضرت نے گلی بدل دی تو وہاں کوئی مخلوق آئی، کہاں جا رہے ہو؟ تم بھی تو طالب علم ہو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نظروں میں دکھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ان بچوں کی ہمت افزائی کرنا اگر خدا کو پسند آ گیا، ہمارے لیے خلاصی کا ذریعہ ہوگا، جنت میں دخول کا ذریعہ ہوگا۔ وہ اللہ تو نقطہ نواز ہے، ذرہ نواز ہے، کبھی معمولی ادا اگر پسند آ گئی اللہ اس کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی اللہ نظروں میں دکھاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے ہمارے اسلاف تو ایسے گزرے ہیں، اساتذہ تلامذہ کی قدر کرتے تھے اور تلامذہ اساتذہ کی قدر کرتے تھے۔ عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ بہت بڑا اللہ کا ولی، ایک مرتبہ درخت کے نیچے بچوں کو سبق پڑھا رہے ہیں اور بارش کا موسم بن گیا اور بارش کے قطرے گرنے لگے، بچے تو بھاگے اور وہاں اپنے آپ کو بارش سے بچانے کے لیے چھت کے نیچے چلے گئے، لیکن عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ جو اللہ کا عاشق تھا، فرمایا مدرسے سے پڑھنے کے بعد آئے ہیں اور گئے تھے حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے بحث کرنے کے لیے، لیکن حاجی صاحب کی نظر پڑ گئی اس بچے پر کہ یہ بچہ وقت کا ولی بنے گا اور اس کے چہرے سے نور نظر آ رہا ہے۔ حاجی صاحب نے فرمایا بیٹا رشید احمد ہمارے پاس ٹھہر جاؤ، کچھ دیر اللہ اللہ کر لو۔ فرمایا مجھے تو اللہ اللہ کرنے کا موقع نہیں ہے، میں پڑھنے پڑھانے والوں میں سے ہوں۔ حاجی صاحب نے کہا کہ بیٹا ٹھہر جاؤ، نہیں ٹھہرے، لیکن وہاں زبردستی ٹھہرایا گیا تو رات میں دیکھا وہاں لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ حضرت گنگوہی نے چادر اٹھا کر کے دیکھا لوگ سب بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ سوئے ہوئے تھے۔ دوسرے دن بھی دیکھا، پھر دل میں آیا سب اللہ کا ذکر کریں اور رشید احمد سویا رہے، پھر اللہ نے توفیق دی اچھی مجلس میں بیٹھنے کے نتیجے میں، فرمایا پھر تو حضرت کے دل کی اصلاح ہوئی ہے اور اللہ پاک نے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اکابرین زمین پر بیٹھ کر عرش کا مزہ محسوس کرتے تھے، خدا پاک کی قسم وہ قرآن کی بدولت تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے معتمم تھے مولانا حافظ احمد صاحب، فرمایا مولانا احمد صاحب قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نظروں میں دکھاتے ہیں کہ یہ دارالعلوم کا طالب علم ہے۔
ہاں حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیوبند کے استاذ تھے، مجذوب قسم کے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نے چھٹا مسجد میں اعلان کیا، اے دیوبند والوں چندہ دو، دیوبند میں طاعون آئے گا، بیماری آئے گی، لوگ مریں گے۔ کسی نے کہا کہ مدرسے کو ضرورت ہے اس لیے یہ بکواس کر رہے ہیں۔ ہاں مولانا یعقوب صاحب ناراض ہو گئے، اچھا مذاق کرتے ہو، اب میں چندہ نہیں لوں گا، سن لو دیوبند میں طاعون آئے گا اور لاشوں کی لاشیں اٹھے گی۔ کسی نے کہا حضرت آپ بھی تو یہاں کے رہنے والے ہو۔ فرمایا یعقوب اور آل یعقوب کی اس میں وفات ہوگی، میں بھی اسی میں مر کر چلا جاؤں گا۔ حضرت الاستاذ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے زبانی سنا، حضرت نے فرمایا اتنے موتیں ہوئی ہے کہ لاشوں کی لاشیں گری ہے، اور قبر کھودنے والوں کا ٹفن قبرستان میں جاتا تھا، قبر کھودتے رہو مت آؤ، اور محلے کے محلوں کو تالا لگ گیا۔ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت ایک بچہ ہے جس نے مدرسے میں گویا کہ کوئی نقصان کر دیا ہے، آپ نے اس کو دیکھا تو فرمایا یہ بچے کا مدرسے میں داخلہ نہیں ہے۔ فرمایا حضرت یہ بچہ مدرسے کا ہے، یہ بچہ مدرسے کا نہیں ہے، اس کا داخلہ یا نہیں ہے۔ حقیقت میں رجسٹر دیکھا گیا، اس بچے کا نام مدرسے کے بچوں میں نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت کیسے پتا چلا؟ فرمایا جو بچے دارالعلوم میں آنے والے ہیں، فرمایا خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کی زیارت فرمائی، یہ بچے مدرسے میں آئیں گے، دارالعلوم میں آئیں گے۔ ان بچوں میں یہ بچے کا چہرہ نہیں تھا، راتوں کو خواب میں دیکھ کر کے بتایا میرے بھائیوں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو معمولی مت سمجھو، یہ مستقبل کے ہمارے معاشرے کو سنبھالنے والے ہیں، ان معمولی پودوں کو معمولی مت سمجھو۔ ان کے ماں باپ کو میں کہتا ہوں ان بچوں کی تربیت میں دعاؤں کا پانی ڈالو، رات میں رو رو کر کے اپنے آنکھوں میں سے آنسو بہاؤ۔ اگر ان بچوں کے باپ بیٹھے ہوئے ہو تو اپنے بچوں کو پیسوں سے صرف کام نہیں ہوتا، چاہے ہمارے جیب میں پیسے نہ ہو لیکن ہمارے دل میں ان کے لئے دعائیں بیٹھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے دعاؤں کے نتیجے میں یہ بچے مستقبل کے قیمتی ہیرے بنیں گے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی کے صاحبزادے مولانا احمد صاحب فرمایا انہوں نے دیکھا حاجی امداد اللہ صاحب اور مولانا رشید احمد گنگوہی میں اختلاف ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن منانا چاہیے، حضور کی پیدائش کا دن منانا چاہیے، ہمارے نبی ہے۔ لیکن عالم ربانی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حضور کی پیدائش کا دن صدیق اکبر نے نہیں منایا، حضرت عمر فاروق نے نہیں منایا، ہم کیوں منائیں؟ استاد اور شاگرد کا اختلاف بہت آگے بڑھ گیا۔ دارالعلوم کے محتمم مولانا احمد صاحب ٹینشن میں تھے، رات کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فرمایا حضرت تشریف فرما ہے، ادھر حاجی امداد اللہ صاحب ہے اور ادھر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہے۔ حضرت مولانا احمد صاحب نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حاجی صاحب استاد ہے اور یہ رشید احمد شاگرد ہے، ان دونوں میں اختلاف ہے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ حضور کی پیدائش کا دن منانا چاہیے، رشید احمد منع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن نہ منایا جائے، یا رسول اللہ کس کی بات زیادہ پسندیدہ ہے؟ جب یہ بات فرمائی فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی صاحب یہ جوان بچہ جو کہہ رہا ہے، رشید احمد جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ خواب میں حاجی صاحب ادب کے مارے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے، یا رسول اللہ میری بھول ہو گئی، یا رسول اللہ میری بھول ہو گئی۔ یہ خواب رات کو مولانا احمد صاحب نے دیکھا ہے، صبح سویرے دیوبند سے یہ خط لکھ کر کے ایک طالب علم کے ساتھ وہاں تھانہ بھون روانہ کیا ہے حاجی صاحب کی خدمت میں۔ جب حاجی صاحب کے پاس یہ خط گیا ہے، حاجی صاحب نے خط کو اپنے منہ سے لگایا، بوسا دیا،
سر پر رکھا، فرمایا اور اپنے گھر والوں کو بلایا اور رونے لگے کہ میرے محبوب نے خواب میں آ کر کے مجھے سلام کہا ہے اور یہ فرمایا کہ حاجی صاحب آپ کی غلطی ہے، رشید احمد جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ فرمایا روتے روتے اپنے گھر والوں کو جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے کپڑے میں یہ خط رکھ دینا، یہ خط میرے لیے مغفرت کا ذریعہ ہوگا، میں اس خط کو لے کر کے قبر میں ساتھ میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے فرمایا قیمتی لوگ ہیں، ان کو محبت سے دیکھنا اور ان کے لیے گویا کہ ان کا تعاون کرنا اور اس مکتب کے نظام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا کل یہ ہمارے لیے کام آنے والی چیز ہے۔ ہماری بہنیں بھی سن رہی ہے، ہماری ذمہ داری اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنے ان بچوں کو صرف مدرسے میں ایسے ہی بھیج دیں، نہلا کر دھلا کر عطر لگا کر بڑے اچھے یونیفارم میں، فرمایا مرنے کے بعد یہ بچے ہم کو جنت میں لیے بغیر نہیں جائیں گے، اور ادھر ماں اپنے ان بچوں کو ادھر مدرسے کی طرف روانہ کرے اور ادھر ماں نے دروازہ بند کر دیا، شوہر کمائی کے لیے گیا ہے، دوسرے بچے ادھر ادھر اسکولوں میں مدرسے میں گئے ہیں اور ماں نے کھانا پکانے کے بعد وہاں دروازہ بند کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر کے ان کی ماں روئی ہے، اور اگر بہت روئی ہے خدا پاک کی قسم ماں کے رونے کے نتیجے میں اللہ ان بچوں کے حافظوں کو بھی تیز کرے گا، اللہ ان بچوں کو آگے بڑھائے گا۔ جن بچوں کو ان کی ماؤں کی دعائیں ملی ہے، جن بچوں کو ان کی ماؤں کے آنسو ملے ہیں، اللہ پاک نے ان بچوں کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے۔ میرے بھائیوں، معمولی نہ سمجھیں، میں صرف نمونے کے طور پر کہتا ہوں کہ جب آسمان اور زمین، چاند اور سورج کا نظام تب تک باقی رہے گا جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ جب ایک لفظ اللہ کی اتنی طاقت ہو تو ہمارے گھروں میں ہمارے بچے فجر کے بعد یاسین شریف پڑھتے ہو، ہمارے بچے بچیاں مغرب کے بعد سورہ واقعہ، الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی پڑھتے ہو، اور اللہ نے کسی کے مائی کے لال کو راتوں میں تہجد والا بنایا ہو، خدا پاک کی قسم یہی بچے مستقبل میں ہم کو جنت میں لے کر جانے والے بنیں گے، لہذا یہ سرمایہ معمولی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ مرکز میں زمین پر مارا اور کہا کہاں چلی گئی وہ ماں جس ماں کے گود میں الیاس نے تربیت پائی ہے۔ حضرت نے روتے روتے کہا میری ماں رونے والی تھی اور میری ماں تربیت کرنے والی تھی۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ مرکز نظام الدین میں رہنے والے دوسرے نمبر کے حضرت جی فرمایا کرتے تھے میری والدہ بڑی تربیت والی تھی، اگر کوئی مہمان آتے تھے مٹھائی لے کر آتے تھے اور میں بچے ہونے کے نتیجے میں مٹھائی کی طرف دیکھتا تھا، مہمان کے جانے کے بعد میری پٹائی ہوتی تھی۔ ماں کہتی تھی بیٹا تم مٹھائی کی لالچ میں کہیں دنیا میں مبتلا نہ ہو جائے، دیکھ بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ تیرے خوابوں میں حضور آئے، تیرے خوابوں کا انداز نرالا ہو۔ چنانچہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں بیان کیا ہے مرکز نظام الدین میں، اور تھوڑی دیر میں حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ دہلی کی مجذوبہ عورت نے آپ کو خواب میں دیکھا، آپ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا جو اللہ کی ولیہ تھی حضرت اب بہت جلدی چلے گئے۔ فرمایا میری بہن میں کیا بتاؤں، جب میں ذکر کرنے کے لیے بیٹھا کرتا تھا تو اللہ کے نور کی تجلی میرے دل پر گرتی تھی، آج جب میں بیان کے لیے بیٹھا ہوں تو اللہ کے نور کی تجلی میرے دل کے اوپر اتنی گری ہے کہ میرا دل برداشت نہیں کر پایا، اور 2 فرشتے آئے اور مجھے کہا کہ یہ پھول سنگھو، اللہ تمہیں بلا رہے ہیں، اللہ تمہیں اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا پہلے سے انتظار ہے، غدن نلقى الاحبہ محمدا واصحابہ، کل ملاقات ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھیوں کی۔ یہ جملہ فرمایا تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انتقال کا وقت قریب آیا، گھر والوں نے پوچھا چاہتے ہو کہ زیادہ زندہ رہے؟ تو فرمایا تم زندہ رہنے کی بات کرتے ہو، میں تو سالوں سے موت کی تمنا کرتا ہوں، ادھر میری موت ہو اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو جائے۔
اس لیے علماء نے لکھا ہے مسلمان کا بچہ جمعہ کو دنیا سے جائے تو بھی مبارک، اور جمعہ کے علاوہ میں جائے تو بھی مبارک۔ مسلمان کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جمعہ کو انتقال ہو گیا تو جمعہ کے دن سوال جواب نہیں ہوتا، قبر میں من ربک ما دینک من ھذا، یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے لایا جائے گا۔ کیسے لایا جائے گا؟ آج لائیو دنیا میں، یہاں کا پروگرام دنیا کے کونے میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے۔ بعض لوگ تو اتنی تیاری کر کے جاتے ہیں۔ ایک سید خاندان کے تھے، میں نے سنا یہاں سید خاندان کے لوگ بہت زیادہ ہے، فرمایا درود بہت پڑھا کرتے تھے۔ درود کا ایک نور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جمعہ کی رات ہے، ہم کو بھی کثرت سے درود پڑھنے والا بنا دے۔ درود کا ایک نور ہوتا ہے۔ مجھے ایک قصہ یاد آیا، حضرت مولانا سجاد نعمانی کے والد ماجد مولانا منظور نعمانی، فرمایا جو ان کے والد یہ دعوت کے کٹر تھے، مخالف تھے، تبلیغ کے مخالف تھے اور عرس منایا کرتے تھے، ان کی زندگی میں تبلیغ سے نفرت تھی۔ اپنے بچے منظور نعمانی کو جو چھوٹے سے تھے، بعد میں تو مولانا منظور نعمانی بنے، آپ دنیاوی تعلیم دلانے کے بعد مدرسے کی تعلیم کے لیے ان کو دیوبند میں بھیجا تو کسی نے کہا دیوبند وہ تو ہمارا مخالف ہے، تو ان کے والد نے فرمایا تعلیم تو دیوبند کی، تعلیم تو دیوبند کی۔ وہاں دیوبند میں داخلہ بند ہو گیا تھا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ وہ اپنے پاس چند بچوں کو اپنے گھر میں رکھتے تھے۔ مولانا منظور نعمانی کو حضرت مدنی نے اپنے گھر پر لے لیا، یہ بچہ میرے گھر کھائے گا، میرے یہاں سوئے گا۔ ایک مرتبہ ان کے والد ماجد یہاں تک ہری ٹوپی پہنی ہوئی تھی، جا رہے تھے کلیر شریف، دل میں آیا کہ دیوبند جاتے ہوئے منظور کی ملاقات کر کے جاؤ۔ اچانک دوپہر کو آئے تو اب بچے نے کہا ابا تم یہاں کیسے؟ تم کو سب بچے اچانک کی اچنبے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا بیٹا میں کلیر شریف جا رہا تھا، دل میں آیا کہ منظور کی ملاقات کر کے جاؤ۔ مولانا منظور نعمانی جو بھی بچے تھے دوڑے دوڑے حضرت مدنی کی خدمت میں گئے۔ مولانا ارشد مدنی کے والد ماجد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اللہ کا ولی تھا، 17 سال تک حضور کی قبر کے پاس بیٹھ کر سبق پڑھایا تھا۔ ان قبر والوں نے یہ کہا، ان قبر والوں نے یہ کہا، ان قبر والوں نے یہ کہا۔ ایک مرتبہ جا کر کے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، قبر میں سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی، تم پر بھی سلام ہو میرے بیٹے۔ اللہ نے ایک بڑا مقام دیا تھا۔ ایک صاحب نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہے، پوچھا حضرت کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہ حسین احمد کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت بلا لاؤں؟ کہ نا عبداللہ ابن عمر بلانے گئے ہیں۔ حضرت آپ حسین احمد کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ میری امت کے حالات حسین احمد سے لیتا ہوں، میرے امت کے حالات حسین احمد سے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا تھا۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا واقعات بیان کرنے جائے تو بات لمبی ہو جائے گی، صرف میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ مولانا منظور نعمانی نے حضرت مدنی کو کہا حضرت میرے ابا دعوت کے کٹر ہے، تبلیغ کے مخالف ہے، وہ آئے ہیں، حضرت دعا کر دیجئے ابا جی کو اللہ ہدایت دے دے۔ مولانا منظور نعمانی کے والد جب حضرت مدنی کی ملاقات کی، حضرت مدنی کی نگاہ ان کے دل پر پڑی تو حضرت مدنی نے کہا ان کے دل میں درود شریف کا نور ہے۔ ان کے والد ماجد دعوت کے کٹر تھے، لیکن رات کو عشاء کے بعد جب تک مدینے کی طرف رک کر کے 4000 مرتبہ کھڑے کھڑے درود نہیں پڑھتے تھے، وہاں تک نیچے بیٹھتے نہیں تھے، یہ معمول تھا۔ حضرت مدنی کو یہ نور نظر آیا، بیٹا آپ کے ابا کے دل میں مجھے درود کا نور نظر آ رہا ہے، مزار قاسمی میں لے جاؤ۔ مولانا منظور نعمانی اپنے والد ماجد کو مزار قاسمی میں لے گئے، جہاں اکابرین سوئے ہوئے تھے، دنیا سے جا چکے تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جن کو یہ لوگ گویا کہ یہ مانتے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، ان کی قبر پر جا کر
کے بٹھایا. مولانا منظور نعمانی دور چلے گئے. والد ماجد نے چادر ڈال دی اور قبر کی طرف توجہ کی تو 1 گھنٹے کے بعد جب